جو اس کا انکار کرتا ہے، جو اس کی تحقیر کرتا ہے، جو استخفاف کرتا ہے، فقہا نے لکھا ہے، فرمایا کہ یہ اس کے دل کے کفر کی نشانی ہے۔ لیکن جب وہ عالم دین ہے، جب وہ امام ہے، جب وہ مؤذن ہے، اس وقت جب آپ اس کی توہین کریں گے تو اس کی ذاتی توہین نہیں ہوئی، یہ اسلام کی توہین ہوئی ہے۔ جس نے تمہیں نماز کے لیے جگایا، اس جانور کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کو برا نہ کہو جو تمہیں 5 وقت نماز کے لیے بلاتا ہے اور اللہ کا نام لے کر بلاتا ہے اور اس کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، فلاح کی طرف دعوت دیتا ہے، صلاۃ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا بھئی علماء کرتے کیا ہیں، اور علماء نے کیا کیا ہے، آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، علماء کی بات کیا ہے، علماء کا کام کیا ہے، علماء کی خدمات کیا ہیں، یہ کہنا آسان ہے۔ سارا کام علماء کر رہے ہیں، عوام خواب غفلت میں سو رہی ہے، صبح اٹھتی ہے کہتی علماء کرتے کیا ہیں۔ یہ اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں سمجھائیں گے تو آپ نے اپنے بچوں کو خود کافر کیا۔ دوسرا جو شعار ہے اسلام کا وہ ہے علماء۔ علماء کی تعظیم بھی جو ہے وہ اسلام کی ضروریات میں سے ہے۔ جو اس کا انکار کرتا ہے، جو اس کی تحقیر کرتا ہے، جو استخفاف کرتا ہے، فقہا نے لکھا ہے، فرمایا کہ یہ اس کے دل کے کفر کی نشانی ہے، ایمان نہیں ہے اس کے دل کے اندر۔ اب یہ سوال ہے کہ جی یہ کیا بات ہو گئی، علماء نے لکھ دیا۔ عام طور پر شاید علماء اس کو بیان بھی اس لیے نہیں کرتے، بھئی اگر بیان کریں تو لوگ کہیں گے جی اپنی ہی شان بیان کر رہے ہیں، اپنی ہی بات کر رہے ہیں، جی ہمارے ساتھ اختلاف نہ کرنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے، ہماری بات کا رد نہ کرنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ تو کہتے ہیں کہ شاید یہ ساری شان جو ہے اپنی بتانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ تو میں یہاں پر آپ کے دنیاوی قوانین کے حوالے سے ایک مثال دیتا ہوں، شاید آپ کو وہ آسانی سے سمجھ آ جائے کہ اگر ایک شخص سول وردی میں ہے اور وہ آئے اور آ کر وہ آپ کو کوئی بات کہے، آپ اس سے نہیں مانتے، آپ اس سے جھگڑتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی کرتے ہیں، تو اس کو ایک عام بندے سے جھگڑنا تصور کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ سرکاری وردی میں آئے، فوجی ہو یا پولیس والا ہو یا کوئی بھی سرکاری وردی میں ہے، اور آپ اس سے بدتمیزی کرتے ہیں، تو اسے ایک عام بندے کی بدتمیزی نہیں بلکہ سرکار کی گستاخی سمجھا جائے گا، سرکار کی توہین سمجھا جائے گا، کہا جائے گا کار سرکار میں دخل اندازی۔ بھئی آپ نے تو اس کے کام کو روکا ہے، کہیں گے نہیں جی اس وقت یہ وردی میں تھا، اس وقت یہ ذاتی حیثیت میں نہیں تھا، اس وقت یہ نمائندہ تھا حکومت کا، اب اس کی بات کو رد کرنا حکومت کو رد کرنا ہوا، اس کا انکار کرنا حکومت کا انکار کرنا ہوا، اس کے ساتھ بدتمیزی حکومت کے ساتھ بدتمیزی تصور کیا جائے گا اور اس طرح کا قانون لاگو ہوگا۔ یہ بات مانی جاتی ہے کہ نہیں؟ ایک عام عمارت کے اندر کوئی حملہ کرے، توڑ پھوڑ کرے تو اس کا قانون اور ہے، کوئی سرکاری عمارت کے اندر کرے تو اس کا قانون اور ہے۔ کہتے ہیں جی سرکار کی، اور بعض دفعہ غداری کے مقدمے ہو جاتے ہیں کہ جی اس نے حکومت کے خلاف ایک سازش کی، حکومت کے خلاف ایک ادارے کے اندر کام کرنے، ایک ادارے کے خلاف کام کرنے، ایک بندے کے خلاف کام کرنے کو حکومت کے خلاف کام کرنا کیسے آپ نے تصور کر لیا؟ کہتے ہیں کیونکہ یہ حکومت کا نمائندہ تھا۔ تو اسلام نے بھی یہی قانون رکھا ہے، یہ کہا ہے کہ جب وہ بندہ عام حالت میں تھا تو کوئی بات نہیں، لیکن جب وہ عالم دین ہے، جب وہ امام ہے، جب وہ مؤذن ہے، اس وقت جب آپ اس کی توہین کریں گے تو اس کی ذاتی توہین نہیں ہوئی، یہ اسلام کی توہین ہوئی ہے، یہ اس کا انکار نہیں ہوا، یہ اسلام کا انکار ہوا۔ اس لیے فرمایا کہ تعظیم کرنا تو ضروری ٹھہرا، اگر وہ دل کے اندر علماء اور ان کی باتوں کی حکارت کرتا ہے تو فرمایا کہ دل کے کفر کی نشانی ہے، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ جو مرغا ہوتا ہے اس کو برا بلا نہ کہو، مرغا لا تسب الدیک، مرغے کو برا بلا نہ کہو، اس کو گالی نہ دو۔ بعض دفعہ بندہ غصے میں آ کر کسی جانور کو بھی کہتا ہے بھئی اس میرے جانور پہ لعنت ہو جائے، اس نے تنگ کر رکھا ہے، بول دیتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا مرغے کو برا بلا نہ کہو، کیوں؟ حضور نے خود آگے فرمایا فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، کیونکہ وہ تمہیں نماز کے وقت جگاتا ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ دیکھو ذرا، مرغا جان بوجھ کے نماز کے لیے نہیں جگاتا، اللہ نے اس کی طبیعت میں رکھا ہے کہ صبح کے وقت وہ اذان دیتا ہے، اس کو نماز کے ٹائم کا نہیں پتا کہ ٹائم ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن اس کی عادت ہے کہ صبح سویرے وہ آواز نکالتا ہے تو لوگوں کی آنکھ کھل جاتی ہے نماز کے وقت۔ حضور نے فرمایا چونکہ وہ نماز کے وقت تمہیں جگاتا ہے، اب اس کا یہ احسان ہے، لہذا اس کو برا بلا نہ کہو۔ جس نے تمہیں نماز کے لیے جگایا، اس جانور کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کو برا نہ کہو جو تمہیں 5 وقت نماز کے لیے بلاتا ہے اور اللہ کا نام لے کر بلاتا ہے اور اس کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، فلاح کی طرف دعوت دیتا ہے، صلاۃ کی طرف دعوت دیتا ہے، اور جو تمہیں دین کی باتیں بتاتا ہے۔ اور میں یہاں پر یہ عرض کروں گا، بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا بھئی علماء کرتے کیا ہیں، اور علماء نے کیا کیا ہے، آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، علماء کی بات کیا ہے، علماء کا کام کیا ہے، علماء کی خدمات کیا ہیں، یہ کہنا آسان ہے،
لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ علماء جو ہمارے بڑے علماء ہیں ان کی باتوں کو پڑھیں اور آپ دیکھیں کہ ہماری عوام کو تو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کے خلاف سازشیں کہاں کہاں سے اٹھ رہی ہیں، کچھ نہیں پتہ۔ یہ ان کو پتہ ہے کہ قادیانی کہاں کہاں سازشیں کر رہے ہیں، یہودی کہاں کہاں سازشیں کر رہے ہیں، عیسائی کہاں کہاں حملے کر رہے ہیں، ہماری کس کس آیت پر کون سا نیا سوال اٹھا کر لا رہے ہیں، وہ اس سوال کو پڑھتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ قادیانیوں کے مسائل کو دیکھتے بھی ہیں، ان کے دفاع، اپنے اسلام کے دفاع کے لیے وہاں پر بند بھی باندھتے ہیں۔ یہ سارا کام علماء کر رہے ہیں، عوام خواب غفلت میں سو رہی ہے، صبح اٹھتی ہے کہتی علماء کرتے کیا ہیں، علماء کرتے کیا ہیں، نمازوں کے علاوہ ان کو پتہ کیا ہے۔ یاد رکھیں، اسلام کو آج تک اگر کفار دلائل کی روشنی میں جواب نہیں دے سکے تو یہ علماء کا کارنامہ ہے۔ اگر قادیانی سارا پیسہ لگانے کے باوجود اور حکومت تک پہنچنے کے باوجود آج تک کامیاب نہیں ہو سکے تو یہ علماء کا کارنامہ ہے۔ اگر آج بھی جو یہودی اور عیسائی مختلف طریقوں سے اسلام پر، قرآن پر، احادیث پر ریسرچ کر کے اعتراضات کر رہے ہیں اور اس کا جواب علماء دے رہے ہیں تو یہ علماء کا کارنامہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کہاں کہاں سے حملے ہو رہے ہیں اور ہم نے ان کا دفاع کرنا ہے۔ یاد رکھیں، یہ آپ کے اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ احترام نہیں کریں گے علماء کا، اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے کہ علماء کا احترام ہے، اگر آپ ان کو نہیں بتائیں گے کہ بھئی یہ داڑھی کا احترام ہے، اس کا میسج نہ بناؤ، لطیفے نہ بناؤ، علماء کے اوپر لطیفے نہ بناؤ، مسجدوں کے اوپر لطیفے نہ بناؤ، فرشتوں کے اوپر جنت کے حوالے سے، دوزخ کے حوالے سے لطیفے نہ بناؤ، یہ اس سے تمہارا یہ تھوڑی دیر کا ہنسی مذاق یہ تمہارا ایمان لے جائے گا۔ یہ اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں سمجھائیں گے تو آپ نے اپنے بچوں کو خود کافر کیا، ان کو خوب کفر کے اس کے دلدل کے اندر دھکیلا۔ لہٰذا یہ ضروری ہے اپنے اسلام کے شعائر جو ہیں ان کو سمجھیں کون کون سے ہیں اور ان کی تعظیم خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔